قرآنی واقعات میں آج حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اس کے بارے میں بات ہوگی، جس کا مکمل ذکر آپ کو کہیں بھی اکٹھا نہیں ملے گا، بلکہ مختلف مقامات پر جہاں کہیں ضرورت ہے وہاں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ زیادہ تر سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیا ابلیس شروع سے شیطان تھا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ملا؟ ان سوالوں کے جوابات اور آپ کو ذہن میں جو بہت سے سوال ہیں ان کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنا اور سننا پڑے گی۔ پہلا سوال کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ملا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ ابلیس کا خیال تھا کہ وہ انسان سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ نور سے بنا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی بھی وہ جو کتنے دنوں تک پڑی گلتی سڑتی رہی، یہاں تک کہ بدبودار گارا بن گئی۔ ویسے بھی انسان کی تخلیق کو دیکھیں تو بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان یہ اللہ کا حکم تھا کہ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کو فخر تھا کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر رکھا ہے اور وہ بہتر سمجھتا تھا خود کو انسان سے۔ دوسرا سوال کہ انسان کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم ملا تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت انسان کو عطا کی، فرشتوں کو نہیں، اور وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور ابلیس یعنی فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان ہر حال میں فرشتوں سے افضل قرار پائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں۔ چنانچہ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس انکار کر کے ہمیشہ کے لیے راندا گیا اور شیطان کہلایا، انسان کا دشمن بن گیا۔ پھر جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی تنہائی کا خیال کر کے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی بائیں پسلی میں اماں حوا کو یعنی کہ بائیں پسلی کو نکالا گیا اور پھر اس میں سے اماں حوا کو نکالا، جیسا کہ اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان کی اولاد نہیں کہلائیں گی، کیونکہ جسم سے کہیں گدودیں پیدا ہوتی ہیں اور سب وہ اولاد نہیں ہوتی۔ جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حضرت حوا کو اپنے پاس پایا اور سوال کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں حوا نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں اور آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اور پھر دونوں کو جنت جانے کا حکم ملا اور یہ بھی کہ کھاؤ جنت کی نعمتیں، عیش کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ کچھ عرصہ وہ جنت میں رہے بڑی عیش کے ساتھ، اور ابلیس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یوں کہیے کہ وہ کسی صورت میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا تھا، ہر طرف پہرا ہے۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک دن وہ دونوں جنت کے کسی کونے میں بیٹھے تھے کہ ابلیس جنت کے باہر سے ایک درویش کی شکل میں آیا، باہر ہی سے پکارا کہ بات چیت ہوئی، پوچھا کہ فلاں درخت کا پھل کھایا، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کہ اس کے پاس جانے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ بولا یہ تو تب کی بات ہے جب آپ لوگ جنت میں نئے نئے آئے تھے، تب آپ لوگ کمزور تھے، اس درخت کا پھل کافی طاقتور ہے، اس کے کھانے سے آپ کے جسم میں کچھ خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اب آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا جنت کی نعمتیں آپ لوگوں نے کھائی دیکھی، اب ممانت نہیں ہے۔ اور اس طرح اس نے جھوٹی قسم بھی کھائی، اس طرح پہلی جھوٹی قسم کھانے والا بھی ابلیس ہی ٹھہرا۔ حضرت آدم تھے تو انسان، پھر ساتھ اماں حوا ایک عورت، وہ بھی بہکاوے میں جلد آ جانے والی۔ عورتیں بھی کان کی کچی اور دل کی نرم ہوتی ہیں اور دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی اصرار کیا۔ اب کہ یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، ویسے ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بھی اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، وہ اور شیطان کی انسان کو ورگلانے کی مہلت مانگنا، وہ ہر قدم قدم پہ ورگلاتا رہا، اور حضرت آدم جیسے انسان اس کے بہکاوے میں آ گئے تو ہم عام سے انسان کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس کا حل بھی نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتا دیا کہ سورۃ فلق اور سورہ
ناس ہیں وہ شیطانی اور انسانی وسوسوں سے، جنات کے وسوسوں سے ہمیں بچاتی ہیں، اس لیے ان کا بھی ورد ہمیں ہر روز رکھنا چاہیے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ وہ درخت کون سا ہے۔ درخت کا جاننا کوئی ضروری نہیں، لیکن وہ ایک کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، جس کو کھانے سے ان کے جسم میں یعنی قضائے حاجت کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ ان کے ایک دوسرے کے سامنے جو آج تک برہنہ نہیں ہوئے تھے، ان کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونا پڑا۔ اور کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس شجر کا نام شجر ممنوع ہے۔ اکثر لوگوں کے خیال میں وہ گندم کا ہی درخت تھا کہ جس کو کھانے سے ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا۔ پھر انہوں کو احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور چھپانے لگے، اور تب انہوں نے توبہ شروع کر دی۔ یہ پھر کہیں ذکر آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنے عرصہ تک حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے توبہ کی، اور پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں 4 چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 1 بھوک، نمبر 2 دھوپ، نمبر 3 گھر، نمبر 3 لباس۔ یعنی جنت میں بھوک نہیں لگتی، مطلب یہ کہ جس طرح دنیا میں بھوک مٹانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس طرح جنت میں نہیں کرنی پڑتی۔ نمبر 2 لباس کی بھی ضرورت دنیا میں ہی ہے۔ جنت میں بنا بنایا جنتی لباس ہے جو ہر وقت انسان کے جسم پر موجود رہے گا۔ جنتیوں کے لیے جو وہاں محل تعمیر کیے گئے ہیں، وہاں دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں یعنی وہاں انسان کو خود گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی یعنی کہ مرد کو محنت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے لیے یہ سب چیزیں مرد کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ عورت کی تمام تر ضروریات کا یعنی نان و نفقہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ مرد کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم میں کوئی بھی واقعہ کسی ایک صورت میں ایک جگہ ہی پر واقعہ نہیں ہے، مختلف مقامات پر پیش کیے گئے ہیں۔ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے آپ کے لیے سب کڑیاں ملا کے ایک جگہ پہ واقعہ یکجا کر رہی ہوں، تاکہ آپ کے دل میں قرآن کریم کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ قرآن کریم کوئی عام کتاب یا قصے کہانیوں کی آماجگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشد و ہدایت کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس پر چل کے انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ میری اتنی محنت کے باوجود آپ کا ایک لائک اور شیئر میری ساری محنت کا ثمر ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ قرآنی معلومات کا سلسلہ ساری اور جاری رہے اور ہر ایک تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔